دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء حق علماء دیوبند کے عقائد وہی ہیں جو تمام اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، اور مسائل میں وہی مسائل علماء دیوبند کے بھی ہیں جو احناف کے مسائل ہیں۔ اسی لیے تو ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق اور احناف کا سچا ترجمان علماء حق علماء دیوبند ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور میں نے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے اور آج پھر کہنے جا رہا ہوں کہ دیوبندی کوئی فرقہ یا مسلک نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند اپنے دینی رخ اور مسلکی مزاج کے لحاظ سے کلیتاً اہل السنہ والجماعہ ہیں، نہ وہ کوئی نیا فرقہ ہے، نہ نئے عقائد کی کوئی جماعت ہے جسے وقت اور ماحول نے پیدا کر دیا ہو۔ اسی لیے اس ملک اور بیرون ملک یعنی دنیا کے کونے کونے میں یہی ایک جماعت ہے جس نے اہل سنت والجماعت کے معتقدات اور ان کے اصول و قوانین کی کما حق و حفاظت کی، اور ان کی تعلیم دی، جس سے اہل سنت والجماعت کا وجود قائم ہے، اور جسے مؤسسین دارالعلوم دیوبند نے اس کے اصلی اور قدیم رنگ کے ساتھ اپنے تلامذہ اور واسطہ بلا واسطہ تربیت یافتوں کے ذریعے پھیلایا اور عالمگیر بنا دیا، جسے ہم اپنی زبان میں بار بار کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق احناف کا سچا ترجمان علماء حق علماء دیوبند۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء حق علماء دیوبند کوئی نیا فرقہ، نیا مسلک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر دیوبندی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 22 میں لکھتے ہیں نیچے، علماء دیوبند یا جماعت دیوبند کی نسبت دیوبندیت یا قاسمیت کوئی وطنی یا قومی یا فرقہ واری نسبت نہیں، بلکہ صرف ایک تعلیمی نسبت ہے جو مقام تعلیم دیوبند یا مدار روایت شخصیت حضرت قاسم العلوم کی نسبت سے معروف ہو گئی ہے، جس سے اس جماعت کا تعلیمی انتساب اور اس کی روایت و درایت کا استناد واضح ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کسی پارٹی یا فرقے کا لیبل اور عنوان نہیں ہے کہ انہیں اس نسبت سے کوئی فرقہ یا اصطلاحی قسم کی کوئی پارٹی سمجھا جائے، بلکہ ارباب تدریس و تعلیم اور ارباب ارشاد و تلقین کی ایک علمی جماعت ہے جو اس نسبت سے پہچانی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے فضلاء علی کی لقب سے، یا جامعہ ملیہ دہلی کے فضلاء جامعی کے نام سے، یا مظاہر العلوم کے فضلاء مظاہری کے نام سے، یا ندوۃ العلماء کے فضلاء ندوی کے نام سے، یا مدرسۃ الاصلاح کے فضلاء اصلاحی کے نام سے لقب سے، یا باقیات صالحات مدراس کے فضلاء باقوی کی نسبت سے معروف ہو گئے ہیں کہ نہ یہ فرقے ہیں نہ پارٹیاں۔ یہی صورت دیوبندی یا قاسمی کی نسبت کی بھی ہے۔ ہمارے علماء حق علماء دیوبند کا یہ واضح موقف ہے کہ دیوبندی کوئی نیا فرقہ یا نیا مسلک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بریلوی عوام کو یہ بتانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں کہ دیوبندی ایک فرقہ ہے، دیوبندی کا وجود 1857 کے بعد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ویڈیو کی ایک کلپ وائرل کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ وہ ویڈیو ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ پہلے آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے اس ویڈیو کلپ کو سماعت فرما لیجئے جسے بریلوی وائرل کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیوبندی فرقہ تو آج سے 150-200 سال پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس سے پہلے تو یہ فرقہ تھا ہی نہیں، تو جو فرقہ بعد میں پیدا ہوا ہو وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک ویڈیو کو کاٹ کر کے اس طریقے سے وائرل کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند تو 1857 کے بعد 1866 میں قائم کیا گیا ہے، اسی دارالعلوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیوبندی کو دیوبندی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی بھی ہم نے واضح کیا ہے کہ دیوبند میں ایک تعلیمی ادارہ ہے مدرسہ دارالعلوم دیوبند، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے تعلیمی نسبت کی بنا پر علماء دیوبند کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دیوبند مدرسہ 1857 کے بعد قائم کیا گیا اور اسی کے بعد دیوبندی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 1857 کے بعد دیوبندی فرقہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بریلویوں کی طرف سے اعتراض ہو جاتا ہے، اسی اعتراض کو نقل فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب اپنی طرف سے یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ دیوبندی فرقہ واقعی اس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، 1857 کے بعد پیدا ہوئے نہیں، بلکہ اس طریقے سے لوگوں کا اعتراض ہے کہ جب دیوبند مدرسہ 1857 کے بعد بنا، 1866 میں قائم ہوا، اسی کی طرف دیوبندی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ 100-150 سال پہلے دیوبندی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے وضاحتیں دینا شروع کی ہیں اور پوری تفصیل گفتگو کی ہیں۔
चुनांचे इस सिलसिले में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या बातें कही हैं, मुकम्मल बातें आप समाअत फरमाएं मुफ्ती साहब की ज़बानी। तो उलमा देवबंद का ना कोई नया फिरा है, ना कोई नई जमात है, ना ये उलमा देवबंद का जो है ये 1800 या 19वीं सदी में वजूद में आए हैं। ये वही है जो सदियों से चला आ रहा है। 1000 साल पुरानी किताबें भी हैं, 1200 साल पुरानी किताबें भी हैं, 600 साल पुरानी किताबें भी। वो किसी शख्सियत के गिर्द नहीं घूम रही। इतने सारे फिरके जब बन गए ना हिंदुस्तान में, तो जो असल मजहब को फॉलो कर रहे थे ना, जो गोरे के आने से पहले था, उसको भी तो कोई नाम देना था ना लोगों ने। तो फर्क करने के लिए भाई ये बरेलवी है, ये क्या है, ये देवबंदी है, तो ये पब्लिक ने नाम दिया है। तो वरना उलमा देवबंद की बुनियाद 1867 में या 57 में नहीं रखी गई है, मदरसे की बुनियाद देखो। मौजूद नाज़रीन, आपने सुना कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी अपनी ज़बान से इस बात का इकरार किया है कि 1857 या 1866 में उलमाए देवबंद नहीं पैदा हुए, देवबंदी पैदा नहीं हुए, बल्कि ये शुरू से चले हुए आ रहे हैं। इसी वीडियो में पूरी तफसीर, तकरीबन 8 मिनट की वीडियो हमारे पास मौजूद है, जिसमें मुफ्ती साहब ने उलमाए देवबंद के पूरे सिलसिले को वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। और ये साफ तौर पर कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि देवबंदी कोई नया फ़िरका है, नया मसलक है वगैरह ज़ालिक, ये सरासर गलत है, बहतान है। अलबत्ता देवबंदी कहे जाने की एक वजह यह है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे फ़िरके पैदा हो गए। बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से मौसूम हो गया, जाने लगा। तो उलमाए देवबंद, चूँकि देवबंद में एक दीनी मदरसा है, तालीमी मदरसा है, जिसका तज़किरा अभी हमने किया उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज के हवाले से, कि देवबंदी की निस्बत एक इल्मी निस्बत है। एक मदरसा है दारुल उलूम, देवबंद एक कस्बे का नाम है, उसी कस्बे में ये मदरसा कायम है, उसी की तरफ निस्बत करते हुए देवबंदी कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि देवबंद मदरसा कायम हुआ 1866 में। लोग तो पहले से मौजूद थे, हिंदुस्तान के हालात इस कदर दिगरगू हो चुके थे कि दीनी तालीमी इदारे ख़त्म हो रहे थे। तो दीनी तालीम को आम करने के लिए, बचाने के लिए, फ़रोग़ देने के लिए, मज़हब इस्लाम की हिफाजत के लिए उस वक्त के उलमा ने देवबंद नामी कस्बे में एक मदरसा कायम किया। अब उसी मदरसे की तरफ जो मंसूब उलमा हैं, उलमाए देवबंद कहे जाने लगे। इस लिहाज से इनको देवबंदी कहा जाता है। लेकिन इससे लाजिम ये नहीं आता कि देवबंदी या उलमाए देवबंद ये 1857 के बाद पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं है। उलमाए देवबंद के अकायद वही हैं जो तमाम अहले सुन्नत व जमात के अकायद हैं। और मसाइल में वही मसाइल उलमाए देवबंद के भी हैं जो अहनाफ के मसाइल हैं। इसीलिए तो हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिस्दाक और अहनाफ का सच्चा तर्जुमान उलमाए देवबंद है। इसलिए इस बात को आप ज़हन में रखें कि देवबंदी कोई फ़िरका नहीं है। देवबंदी 1866 में पैदा नहीं हुए, बल्कि इनका सिलसिला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। जो अकायद सहाबा किराम के, ताबईन के, तबे ताबईन के और अहले सुन्नत व जमात के तमाम बुजुर्गों के हैं, वही अकायद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद के हैं। इस सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये पैगाम आम हो जाए और उलमाए देवबंद के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश की जा रही हैं वो गलत फहमियाँ दूर हो जाएँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।